أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، مولانا جاوید صاحب کے گھر میں دو خوشیاں ہیں۔ ایک مولانا کی درس نظامی کی فراغت کی خوشی اور دوسرا ان کے گھر میں شادی، اور شادی کا معنی بھی ہے خوشی۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالی اس گھر کو، پوری بستی والوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو دینی، دنیاوی، اخروی، قبر کی، دنیا کی، آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہ خوشیاں اللہ تعالی کی طرف سے انعامات ہوتی ہیں۔ دنیا جہاں خوشی، غمی، مصیبت، دکھ، سکھ، اچھے برے، ہر طرح کے حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ میرے اچھے حالات ہوں۔ ویسے تو یہی ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے اس میں امتحان ہر طرح آتا ہے، مشکل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خوشی کی صورت میں، غمی کی صورت میں، فقیری کی صورت میں، امیری کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، صحت کی صورت میں، لینے کی صورت میں، دینے کی صورت میں، ہر طرح امتحان آتے ہیں۔ اللہ، اس لیے کہ یہ دارالامتحان ہے، دارالجزا ہے آخرت۔ کامیاب اور اچھا اور بہتر انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے اس دنیا سے گیا، بس۔ اور ہم جب خوشیاں اور کامیابیاں چاہتے ہیں تو خوشیاں اور کامیابیاں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ کو خوش کریں گے تو خوشیاں اور یہ سارا کچھ حاصل ہوگا۔ ہماری طبیعت کے موافق حالات اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ بادشاہ سے انعام لینا ہو تو بادشاہ کو خوش کرنے سے ہی تو انعام ملتا ہے۔ بادشاہ کا باغی بننے سے انعام نہیں ملتا، سزا ملتی ہے۔ اللہ کا باغی بندہ بن جائے تو پھر اللہ کی طرف سے انعام نہیں ملتا، پھر سزا ملتی ہے۔ وہ سزا پھر فوراً نقدی دنیا میں مل جائے، قبر میں مل جائے، آخرت میں مل جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی فقر کو برداشت کر سکے۔ اس لیے فقر سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا۔ وہ کام کریں ہم جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہوتے ہیں؟ قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ادھر ادھر، تو آپ کی زیارت کے بغیر طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ تو جب تک گھر بار چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضری کر کے آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ تو یا رسول اللہ، پھر میں یہ سوچتا ہوں، توجہ فرمائیں، پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب دنیا میں میرا یہ حال ہے اور یہی ہر عاشق رسول کا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا یہی حال ہے، تو جنت میں جب آپ بھی جائیں گے اور ہم بھی، تو آپ تو انبیاء علیہ السلام سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں، تو آپ کے مرتبہ مقام تک تو نبی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کا مکان اونچا ہوگا، بلند درجات پر ہوں گے اور ہم تو نیچے ہی ہوں گے۔ تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر جنت میں پہنچ کر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو جنت میں بھی مزہ نہ آئے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس بات کا جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے جواب دیا اس آیت میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے پیغمبر اپنے اس صحابی کو اور اس صحابی کے سوال کرنے کی وجہ سے قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو حکم مانا کرے اللہ کا، جو حکم مانا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ مجلسیں عطا فرمائیں گے ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ اللہ مجلسیں عطا فرمائیں گے، اللہ مجلسیں عطا فرمائیں گے ان کی جن پر اللہ کا انعام ہو، من النبیین، یعنی نبیوں کی مجلسیں عطا فرمائیں گے، والصدیقین، صدیقین کی مجلسیں عطا فرمائیں گے، والشہداء، شہیدوں کی مجلسیں عطا فرمائیں گے، والصالحین، اولیاء کرام کی مجلسیں عطا فرمائیں گے، ان کی زیارتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ان کے سوال کا جواب کیا ہوا؟ اللہ کی مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ جب یہ کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زیارت اور مجلس نصیب ہوگی۔ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، جس نبی کا دل کرے گا، جس شہید کا دل کرے گا، جس ولی کا دل کرے گا، جس صدیق کا دل کرے گا، اس کی زیارت اور مجلس نصیب ہوگی۔ بس شرط یہی ہے، اللہ کی مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ یطع لفظ آیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے دل کی خوشی سے کہا مانا، دل کی خوشی سے کہا مانا۔ ایک ہے مجبور ہو کر آدمی کا کہنا ماننا اور ایک ہے دل کی خوشی سے کہنا ماننا۔ اچھا وہ ہے کہ دل کی خوشی سے کہنا ماننا، جو اللہ کا کہنا ماننا ضروری ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ہر مسلمان نے وعدہ کر لیا، اقرار کر لیا کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی بھی مانوں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانوں گا۔ ایک کلمے سے وعدہ کر لیا۔ جی ہاں، جب وعدہ کر لیا تو اب ماننا ہے۔ اللہ کی کیوں مانے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ہمارے محسن ہیں۔ یہ چار نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے ماننا ضروری ہے۔
اللہ کی ماننا ضروری ہے. 4 نسبتیں ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ہمارے محسن ہیں. اللہ خالق کا معنی ہمیں وجود دینے والا. اللہ نے ہمیں وجود دیا، اور جو کاریگر جس چیز کو وجود دے ضروری ہے کہ اس چیز کے استعمال میں اس کاریگر کا حکم مانا جائے، اس کی ہدایات مانی جائیں. ایسا ہے یا نہیں؟ موٹر سائیکل کا کاریگر موٹر سائیکل کے چلانے کے متعلق جیسی ہدایات دے گا، اگر ہم ان ہدایات پر چل کر موٹر سائیکل کو چلائیں گے تو موٹر سائیکل بھی سلامت رہے گا، چلانے والا بھی سلامت رہے گا. اور اگر اپنی مرضی کریں گے تو موٹر سائیکل کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اللہ جب خالق ہے تو خالق نے بنایا اس مشینری کو، سر سے لے کر پاؤں تک وجود کو بنایا. اس وجود کو بنانے کے بعد اس وجود کے استعمال کی ہدایات بھی دے دی. قرآن شریف ہدایات دے دی. اس دستور زندگی کو سامنے رکھ کر ویسے کرتے جاؤ، اس مشینری کو استعمال کرتے جاؤ جیسے میں کہوں. جب استعمال ایسے کرو گے دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب. پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک. اللہ، یہ مشینری خراب ہو جاتی ہے. کیوں خراب ہوتی ہے؟ جب کبھی بھی خراب ہوتی ہے اکثر حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی ہوتی ہے، پھر یہ مشینری کا کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے. آنکھ کے ذریعے سے حرام نہ دیکھو، آنکھ کے ذریعے سے حرام نہ دیکھو، دماغ اور دل کے ذریعے سے حرام نہ سوچو، دل دماغ میں حرام نہ بٹھاؤ، حرام تصویریں، حرام خیالات، حرام گناہوں کے ارادے، گندے عقائد و نظریات، گندے خیالات دل دماغ میں نہیں بٹھاؤ. اور ایسے ہی ہاتھ ہمارے حرام میں نہ استعمال ہوں، اس لیے کہ یہ استعمال ہوں گے تو یہ مشینری کا ایک پرزہ خراب ہو جائے گا. حرام نہ کمائیں، کسی کو نہ ماریں، تکلیف نہ پہنچائیں. ہاتھ کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے حرام نہ کمائیں. پیٹ میں حرام نہ جائے، زبان حرام نہ بولے، کان حرام نہ سنے، پیٹ میں حرام نہ جائے، خواہش نفس حرام میں نہ استعمال ہو، پاؤں حرام کی طرف چل کے نہ جائیں. یہ مشینری کا استعمال ہے. آنکھ کہاں استعمال کرو؟ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے تلاوت کرتے وقت آنکھ کو استعمال کرو. اللہ والوں کی زیارت کے لیے آنکھ کو استعمال کرو. راستہ دیکھ دیکھ کر چلنے کے لیے استعمال کرو. اللہ کے گھر مسجد میں آنے کے لیے آنکھ کو استعمال کرو. اور حلال کمانے کے لیے ہاتھ کو استعمال کرو. اور نیکی کی بات بولو، گناہ سے منع کرو. زبان اس کے لیے استعمال کرو، تلاوت کے لیے استعمال کرو، ذکر اللہ کے لیے استعمال کرو. کان کے ذریعے سے جائز باتیں سنو، کان کے ذریعے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو. کان کے ذریعے سے غیبت نہ سنو، کان کے ذریعے بہتان نہ سنو، کان کے ذریعے گانا نہ سنو، کان کے ذریعے سے گندی فلمیں، ان کی آوازیں نہ سنو. غیر عورت کی آواز سننے سے اپنے کانوں کو بچاؤ. غیر عورت زبان کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولو، زبان کے ذریعے سے غیبت نہ بولو، زبان کے ذریعے سے بہتان نہ بولو، زبان کے ذریعے سے گالی نہ دو. یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے. ایسے ہی پیٹ میں حلال جائے، حلال چلو تو نیکی کی طرف، خواہش نفس پوری کرو تو جائز جگہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر فرمائی ہے. جہاں جہاں کے جو احکامات ہیں ان سارے حکموں پر چلتے جاؤ تو مشینری صحیح رہے گی. اور دنیا میں یہ مشینری جب صحیح استعمال ہوگی تو دنیا میں بھی صحیح رہے گی، قبر میں بھی صحیح رہے گی، حشر میں بھی صحیح رہے گی. کامیابی کے راستے ہیں سر.
منزلیں کامیابی والی ہیں پھر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشین دی ہے اس کو استعمال صحیح کرنا ہے۔ خالق جو ہوا اس خالق نے جیسی ہدایات دی ہیں ویسی ہی استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کان جس طرح استعمال کرو گے ہم نے تم سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ آنکھ جہاں استعمال کرو گے ہم نے تم سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ دل جہاں استعمال کرو گے ہم نے تم سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ سمجھے 15 پارے میں ان سمع کان والبصر نگاہ والفؤاد دل ان سے کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ساری چیزوں سے ہم نے تم سے پوچھ کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس مشینری کے اعضاء کو غلط استعمال کریں گے تو قیامت کے دن ہم اپنی غلطیاں چھپا نہ سکیں گے۔ اگر کوئی چھپانا چاہے گا بھی نہ چھپا سکے گا۔ اگر کوئی انکار کرے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ غلطی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اسی جسم کے اعضاء کو بولنا دے دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، ٹانگیں بولیں گی، آدمی کے پاؤں بولیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ زبان بولے گی، وایدیہم، ہاتھ بھی، وارجلہم، اور قرآن شریف میں دوسری جگہ ہے کہ یہ کھالیں بھی بولیں گی۔ قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اللہ تعالیٰ پھر مہر ہٹا لیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بول بندہ ان اعضاء نے تیرے خلاف گواہی دے دی، اب بول، کوئی عذر بتا، کوئی بہانہ بتا۔ تو انسان پھر اپنے ان اعضاء کو بولے گا لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہ اعضاء عرض کریں گے، فرمائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے اپنی طرف سے خود نہیں بولا، بلوانے والے نے ہم سے بلوایا ہے، بلوانے والے نے ہم سے بلوایا ہے۔ اس لیے اللہ کے خالق ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اس مشینری کو خالق کے کہنے، کاریگر کے کہنے کے مطابق استعمال کریں۔ اور اللہ ہمارا مالک ہے، اس لیے مالک کا کہا مان کر، جو آدمی جس جگہ مزدوری کرتا ہے، جس کا ماتحت ہوتا ہے، تو اپنے کام کاج میں دن رات میں اس کا ماتحت ہوتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ جو نوکر اپنے آقا کے خلاف چلتا ہو پھر اس نوکر کو نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ مالک کے خلاف چلتا ہو، اللہ مالک کے حکم کے خلاف چلتا ہو، تو پھر اللہ اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اپنی نظروں لا یبالیہم اللہ بالۃ، پھر ایک وہ حال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں رکھتے۔ قرآن شریف میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب بندے کے سامنے ہدایات آ گئیں، واضح ہو گیا، اس کے بعد بھی جب بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کے چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں لاپرواہ ہو جاؤں گا، جدھر کو رخ کرے گا میں ادھر جانے دوں گا، وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ سمجھے؟ جب آدمی گاڑی چلا رہا ہو اور حکومت کے قانون کی کوئی پرواہ نہ کرے، گاڑی چلا رہا ہو کہ روڈ کے قوانین کی پابندی نہ کرے اور کہے کہ میری مرضی میں ادھر چلوں کہ ادھر چلوں، درمیان میں چلوں، جس جگہ چلوں میری مرضی، جب اپنی مرضی کرتا ہے تو نتیجے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے،
اور کہیں تو کھڈے میں جا گرتا ہے، گاڑی کھڈے میں جا گرتی ہے، مال کا نقصان بھی ہوا، جان کا بھی نقصان ہوا۔ اس مشینری کو بھی جب ہم اللہ کے حکموں اور اللہ کی ہدایات کے مطابق نہ استعمال کریں گے تو یہ جہنم کے کھڈے میں جا گرے گی۔ القبر روضۃ من ریاض الجنۃ و حفرۃ من حفر النیران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا کھڈا ہے، دوزخ کا کھڈا۔ تو پھر کھڈے میں پھینک دیا جائے آدمی اللہ کا نافرمان بن کے، اللہ اس سے بچائے۔ اللہ ہماری اور ہر مسلمان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے۔ یہ کیسے بنے گی؟ گاڑی ٹھیک چلائیں، گاڑی ٹھیک چلائیں، اللہ کے قوانین کے مطابق چلائیں۔ یہ ساری کائنات کا حاکم اور بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ کی بادشاہی کے تحت ہیں ہم لوگ۔ جب بادشاہ کی بادشاہی کے تحت ہیں ہم لوگ تو اگر بادشاہ کے قانونوں کو توڑیں گے تو باغی نہیں بنیں گے، اور قانونوں کو توڑیں گے تو مجرم نہیں بنیں گے، اور مجرم کو تو سزا ملتی ہے، باغی کو تو سزا ملتی ہے۔ اللہ ہمیں مجرموں اور باغیوں میں نہ شامل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوست اور پیارے بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تو مالک ہونے کی وجہ سے بھی اس کے حکموں کی تعمیل ضروری ہے۔ اس سے پہلے جب جہاد ہوا کرتا تھا تو کافروں کے مرد اور عورتیں پکڑی جاتی تھیں اور مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا، عورتوں کو باندیاں بنایا جاتا تھا۔ تو وہ اسلام کا حکم تھا، اجازت تھی اس وقت۔ تو وہ جو غلام ہوا کرتے تھے وہ اپنے مالک کے ماتحت ہوا کرتے تھے اور 24 گھنٹے ماتحت۔ اگر مالک کہے رات کو کہ گلاس پانی کا لے کر ساری رات کھڑے رہو تو غلام کو حکم ہے اللہ رسول کا کہ مالک کے حکم کے مطابق ساری رات کھڑے رہو۔ مسلمان بھی، ہم انسان بھی اللہ مالک کے مملوک ہیں، تو ہمیں جس وقت جو ڈیوٹی دی جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ ڈیوٹی کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے، نماز کی طرف آؤ، اس نماز کی طرف جو کامیابی ہے، یہ ڈیوٹی کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ڈیوٹی کی طرف، جس کام کی طرف بھی بلایا جائے اللہ کی طرف سے، ضروری ہے کہ انسان اور خصوصاً مسلمان اس کی تعمیل کریں، اس کی تعمیل کریں۔ ہمارے بزرگ کئی مثالیں دیا کرتے ہیں علماء کہ دیکھو کتا اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا ہے، اگر مالک اس کو صبح کھلائے شام کھلائے یا نہ کھلائے، اسے بھوکا بھی چھوڑے تو اس کا در نہیں چھوڑتا۔ ہم تو اشرف المخلوق انسان ہیں تو پھر اپنے رب کا در کیوں چھوڑے؟ جب رب در کی طرف بلائے تو فوراً در پہ حاضری ہو۔ اللہ اکبر۔ اور گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں، ان کے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ مرغی کو تھوڑی سی آواز دیتی ہے مالکہ تو فوراً بھاگ کے آ جاتی ہے، حالانکہ اسے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالکہ یوں بلاتی ہے کہ مالکہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مرغی بھاگ کے آ جاتی ہے، طمع اور لالچ میں کہ مجھے کچھ کھلائے گی، میرے بچوں کو کچھ کھلائے گی۔ ہمیں جنت کی اور اللہ کے انعامات کی طمع کیوں نہ ہو جب اللہ ہمیں بلا رہے ہوں؟ ہم بھی ایسے ہی بھاگ کے آیا کریں جیسے مرغی اور مرغی کے بچے بھاگ کے آتے ہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، یہاں سوچنے کی بات ہے، مرغی خود نہیں آتی، وہ آواز لگا کے اپنے بچوں کو ساتھ بلاتی ہے۔ مسلمان اللہ کے گھر میں اکیلا نہ آوے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بلائے، اپنے بچوں کو بھی اللہ کا انعام حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے ساتھ بلائے۔ آ جاؤ بچے، اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں۔ یہ انعام
اس وقت تو نظر نہیں آنے والا نا، لیکن آگے تو نظر آنے والا ہے انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا نظر آنے والا ہے۔ جب آدمی اللہ کی مان کے اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر جب قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو من ربوں کا تیرا رب کون، من نبیوں کا تیرا نبی کون، ما دینوں کا تیرا دین کیا۔ عربی بولیں گے قبر میں، ہاں قبر میں عربی بولیں گے، چاہے سریکی ہماری زبانوں کے پشتو زبانوں کے کوئی زبان بھی ہو، عربی بولیں گے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادی کی زبان اصل عربی ہے، ہمارا ماں باپ آدم علیہ السلام ہے، اس کی زبان اصل عربی ہے۔ ہم قبر میں پہنچ کے عربی بن جائیں گے بھائی، عربی بن جائیں گے، فرشتوں کا سوال بھی عربی میں ہوگا اور جواب بھی ہمیں عربی میں دینا پڑے گا۔ اچھا تو پھر عربی سیکھی تو نہیں ہے بھائی، سیکھی نہیں ہے، خود آ جائے گی، خود آ جائے گی۔ جب اللہ کے فرشتے آ کے سوال کریں گے تو اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کی مان کے چلنے والا، اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے جانے والا بندہ، وہ کہے گا نبی محمد، دینی الاسلام، ربی اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب اور دین کا نام بتائے۔ جب یہ ہوگا تو پھر ینادی منادی من السماء، آسمان کی طرف سے اللہ کا منادی آواز لگائے گا کہ میرے فرشتوں صدق عبدی، میرے بندے نے ٹھیک جواب دیے ہیں، فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے اسی قبر میں جنت کا بستر بچھاؤ، قبر میں جنت کا بستر بچھاؤ، اور اس کے لیے جنت کے لباس کا انتظام کرو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ بھی کسی قبر میں کھول دو، جنت کا دروازہ۔ وَيَأْتِيهِ مِن رِيحِهَا وَطِيبِهَا، یہ اسی قبر میں ہوتا ہے، جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں۔ اللہ کو خوش رکھے تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے خوشی کے انتظامات فرمائیں گے جی، سبحان اللہ۔ جب موت آنے لگتی ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا زبان سے کہ ہمارا رب بس اللہ ہے، پھر اس پر پکے ہو گئے، اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، تتنزل علیہم الملائکۃ، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس کے قبض ہونے کے وقت اللہ کے خاص فرشتے آ جاتے ہیں، جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں، ویسے دوسرے فرشتے بھی ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مومن کو تلقین کرنے کے لیے آتے ہیں، مومن کو کلمے کی تلقین کرنے۔ اچھا تو اللہ کے خاص فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے دنیا چھوڑنے والا، خوف نہیں کرنا آگے کا، غم نہیں کرنا پیچھے کا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے بہشت ہے، مبارک ہو تمہارے لیے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے، اور خاص کر کے جمعے کے دن، کتنے بار 1000 بار، تو آپ کو کتنی تسبیحیں پڑھنی پڑیں گی؟ 10 تسبیحیں پڑھنی پڑیں گی سارا دن رات میں، یعنی سونے تک، جاگنے سے لے کر سونے تک 1000 بار درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی 1000 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیں گے، اسے پہلے اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے، اسے پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے۔ کیا؟ ہاں، یعنی جب روح قبض ہو رہی ہوگی اس کے سامنے جنت کر دی جائے گی، یہ تیری جنت ہے۔ یہ پھر آدمی اس کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ جاؤں اس دنیا سے وہاں؟ دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، اور جب دل کرے گا تو ایک حدیث اور یاد آئی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ
اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرمائے گا۔ یہ موت کے وقت سے آدمی کا دل کرتا ہے کہ جاؤں اس دنیا سے اور اللہ کے پاس جاؤں، تو پھر اللہ کا بھی دل کرتا ہے کہ اس بندے سے ملوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی وجہ سے اس کا ماننا ضروری، مالک ہونے کی وجہ سے اس کا ماننا ضروری، رازق ہونے کی وجہ سے بھی اس کا ماننا ضروری۔ آپ تھک تو نہیں جائیں گے؟ میں طبیعت کھل رہی ہے پتہ نہیں کس کی برکت سے۔ رازق ہونے کی وجہ سے بھی اللہ کا ماننا ضروری۔ جو ماں باپ ہماری خوراک کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لائق بیٹے سمجھا کرتے ہیں کہ اس ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ضروری ہے۔ جس ماں باپ کو ہماری روزی کا بندوبست، ہماری روزی کا ذریعہ بنایا، لائق بیٹے جب اس ماں باپ کی وہ احسان، اچھا سلوک، ان کے ساتھ لیاقت کے ساتھ پیش آنا ضروری سمجھتے ہیں، تو خود اللہ جس نے رزق کا انتظام کیا اس کی ماننا کیوں ضروری نہیں ہے؟ کوئی آدمی تھوڑا سا احسان کر لے، تھوڑا سا احسان، تو آدمی کہتا ہے یار اس نے حکم دے دیا تو بس میرا سر ہی جھک جائے۔ اور اللہ رازق بھی ہے، اس نے ہر وقت روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ صبح کو ناشتہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں کے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا صبح کا ناشتہ کبھی بند ہو گیا ہو، دوپہر کی روٹی کبھی بند ہو گئی ہو، شام کی روٹی کبھی بند ہو گئی۔ ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے شعر یاد آ گئے، تو کے بعد دشمنا نظر داری، دوست سارا کجا کنی محروم۔ آئے اللہ تو اپنے دشمنوں پر بھی نظر رحمت رکھتا ہے، نظر شفقت رکھتا ہے، تو دوستوں کو کیسے محروم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو کھانا دے رہا ہے یا نہیں؟ پانی دے رہا ہے یا نہیں؟ ہوا، یہ ساری جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دینا اللہ کی نظر شفقت ہے، اللہ کی نظر رحمت ہے جو یہ سب چیزیں دے رہا ہے۔ اور کافروں کو مسلمانوں سے بھی زیادہ دے رہا ہے، کافروں کو مسلمانوں سے بھی۔ اب اس پر مسلمان کبھی کبھی سوچنے لگتے ہیں کہ بھی کافروں کو زیادہ کیوں مل رہا ہے اور ہم کو زیادہ کیوں نہیں مل رہا، کافر کیوں زیادہ ترقی میں اور ہم تنزلی میں کیوں ہیں، ہاں وہ امیر کیوں ہیں ہم غریب کیوں ہیں؟ بھائی اس سے احساس کمتری میں نہ پڑا کریں۔ اللہ والوں نے بڑے عجیب بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں جب ہم مومن ہو گئے الحمدللہ تو اللہ کے دوست ہو گئے، اللہ ہمارا دوست ہو گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ جب دوست ہو گئے اور لگ گئی دوستی، اور ایسے دوست سے دوستی لگ گئی جو سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے کچھ کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اس کا حد اور کنارہ نہیں ہے اس کے خزانوں کا، لا تحد ولا تحصى، اس کا کنارہ نہیں ہے۔ اب ہم ہو گئے اللہ کے دوست، اور کافر تو دوست نہیں ہے نا، وہ تو دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب دوست بن گئے تو دوست اپنے دوست کو اچھے سے اچھا ہدیہ پیش کیا کرتا ہے، گھٹیا ہدیہ نہیں پیش کیا کرتا۔ دوست کو اچھا ہدیہ پیش کیا کرتا ہے۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله كجناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة من ماء، اگر اللہ کے ہاں اس ساری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتے۔ تو اللہ کے ہاں ساری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، تو کیا مچھر کے بہت سے پر اکٹھے کر کے آپ اپنے دوست کو ہدیہ دیں گے؟
یہ تو سارے مچھر کے پر ہیں، یہ اکٹھے کر کے پھر اللہ اپنے دوستوں کو دے۔ مومن تو اللہ کے دوست ہے نا، تو پھر کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ دیں گے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل نے سوچا نہیں۔ حدیث بات ہے، حدیث قدسی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، قرآن شریف۔ کسی بندے کو نہیں پتا جو کچھ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کسی کو کیا تیار کیا ہے؟ جنت اور جنت کی عظیم نعمتیں، وہ تو عظیم نعمتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کوڑے جتنی زمین، ایک کوڑے جتنا حصہ جنت کا مل جائے، ساری دنیا و ما فیہا اس کی قیمت نہیں بنتی۔ ساری دنیا و ما فیہا اس کی قیمت نہیں بنتی۔ ایک حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور عین کے اوپر جو دوپٹہ ہے، حور عین کے اوپر جو دوپٹہ ہے، اس دوپٹے کے اوپر یاقوت ہیں، ان یاقوتوں میں سے ایک یاقوت بھی اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا و ما فیہا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور وہ کس کے لیے بنائے اللہ نے؟ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ اللہ تو دوستوں کو وہ دیں گے، وہ دیں گے، وہ ایک حدیث بات یاد آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ آپ اپنے دشمنوں کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اور دوستوں کے لیے تکالیف ہیں، دنیا کی مشقتیں ہیں، تنگیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے کلیم، جب میں کافر کو دوزخ میں داخل کروں گا تو میں اسے پوچھوں گا کہ بتا دنیا میں کیا راحتیں، کیا سکون، کیا عیش دیکھے تھے؟ تو کافر کہے گا کوئی عیش، کوئی سکون نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ سارا کچھ دیکھ کے ہے۔ اور جب اپنے مومن بندے کو جنت میں داخل کروں گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اے میرے مومن، میرے دوست، بتا دنیا میں کیا تکلیفیں اٹھائی تھیں، کیا مشقتیں اٹھائی تھیں؟ عرض کرے گا، یا اللہ کوئی تکلیف نہیں اٹھائی تھی، سارا کچھ ختم، غم غلط ہو گیا، سب ختم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ جو تیار کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مچھر جیسا ہدیہ نہیں دیتے، مچھر کے پر جیسا ہدیہ نہیں دینا چاہتے۔ ویسے کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب من لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ تعالیٰ دنیا پیاروں کو بھی دیتے ہیں اور دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن دین پھر اسی کو دیتے ہیں جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ دین پھر دشمن اس کو دیتے ہیں جو اللہ کا، ولا یعطی الدین الا من یحب۔ ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمارا محسن ہے، محسن، اس کے بے شمار احسانات، اتنے احسانات۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانات کو گننا شروع کرو، نہیں گن سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین کے سارے درخت کلمیں بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر، ختم کرتا ہوں، 7 سمندر مل کر یہ سیاہی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ما نفدت کلمات اللہ، میری نعمتیں لکھنا شروع کرو، ختم نہ ہوں گی، میری باتیں لکھنا شروع کرو، ختم نہ ہوں گی، میری صفات لکھنا شروع کرو، ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت ہمارے پاس، ہمیں کوئی 1000 روپے کا نوٹ دے دے
تو ہم اس کی تعمیل، اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے ہوتے پھر اللہ کے حکموں کی تعمیل کیوں نہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات مجھے اور بھی عرض کرنی ہے، کیا دو باتیں ذکر کرنی شروع کی تھی، اللہ کی مانے اور اللہ کے حبیب کی۔ اللہ کی مانے اور اللہ کے، یہ تو ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ دنیا کائنات میں اللہ کے بعد اللہ کے حبیب سے بڑا محسن ہمارا کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محسن ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم مسلمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکتیں تو کافروں کو بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، ایک کافر کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے بد دعا کرتا ہے اپنے خلاف، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہ اے اللہ، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے تو ہم سب مانیں گے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برساؤ یا دردناک عذاب پہنچاؤ، پھر ہم مانیں گے۔ یہ بد دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ کافر تو میرے سے یہ دعا کر رہا ہے، لیکن میرے حبیب جب تک آپ ہیں میں اللہ عذاب ان کافروں کو بھی نہیں دیتا۔ آپ ان کے اندر آئے نا، میں اللہ ان کافروں کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب کی رحمت کافروں کو بھی ملی کہ نہ ملی؟ دیکھو، دنیا کے عذاب سے بچ گئے، دنیا کے عذاب سے بچ گئے اللہ۔ تو اور ایک دوسری، پچھلی قوموں پر عذاب آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر عذاب نہیں آیا باوجود کافر ہونے کے بھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کر گئے، اتنی دعائیں کر گئے کہ ہمارے ماں اور باپ نے بھی ہمارے لیے وہ دعائیں نہیں کی، اتنی دعائیں کر گئے۔ ایک حدیث پاک مجھے عجیب یاد آ گئی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو رحیم ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے اللہ ایسا فرما دیں کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے ہی ذمہ لگا دیں، میرے ہی ذمہ لگا دیں۔ اور اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ اللہ لگاتے تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو دوزخ میں بھیجتے، وہ تو ان کے امت کے لیے تو جنت بھی مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، میرے حبیب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ہی حساب لوں تاکہ آپ کے امتی آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو جائے، آپ کے امتی آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ رحیم ہے، وہ ارحم ہے۔ سبحان اللہ، دونوں رحمت والی ذاتیں ہیں نا جی۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک یاد آئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں ایک موڑ آیا، موڑ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو کر رک گئے، صحابہ کرام کو چھوڑ دیا اور رک کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی۔ کافی دیر تک دعا فرماتے رہے، اس کے بعد دعا ختم فرمائی، پھر سجدہ کیا۔
پھر سجدے سے اٹھے، پھر دعا فرمائی، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے اٹھے، پھر دعا فرمائی، پھر سجدہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا فارغ ہونے پر، یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے کہ اب سے پہلے آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں فرمایا، کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میری امت مجھے جنت کے لیے دے دے۔ کیا درخواست کی؟ میری امت مجھے جنت کے لیے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ دعا پر فرمایا کہ آپ کی امت کی 1/3 میں جنت کے لیے آپ کو دیتا ہوں، چوتھا حصہ جنت کے لیے آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کیا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ چوتھا حصہ امت کا جنت میں جائے اور 3 حصے دوزخ میں، یہ جنت کے لیے امت تھوڑی ہے اور دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ کی امت آدھی میں نے جنت کے لیے کر دی۔ تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میرے اللہ آدھی امت جنت میں جائے اور آدھی امت دوزخ میں جائے، جنت کے لیے یہ بھی تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا اچھا آپ کی امت کے 3 حصے جنت میں جائیں گے، چوتھا حصہ دوزخ میں جائے گا۔ حضور نے دعائیں مانگی، جنت کے لیے مانگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد آ گئی ہے، میرے خیال میں آپ تھک گئے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا افراتفری ہوگی، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب جمع ہوں گے، تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس سفارش کے لیے حاضر خدمت ہوں، تو یا رسول اللہ میں کہاں آپ کو تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میں ضرور تیری سفارش کروں گا، لیکن مجھے تلاش کرنا ہو تو 3 میں سے کسی جگہ ملوں گا۔ نمبر 1 حوض کوثر پر ملوں گا۔ حوض کوثر وہ حوض ہے کہ میرے امتی جب پیاسے آئیں گے تو میں حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پانی پلاؤں گا۔ من مر علیہ شرب، جو میرے پاس سے گزرے گا وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ایک وہ جگہ ہے، دوسری جب پل صراط آئے گی تو پل صراط پر میں کھڑا ہوں گا، میرا جو امتی بھی گرنے پڑنے لگے گا میں امتی کا سہارا بن کے اسے پار کرا دوں گا۔ اور تیسرا جب میزان تلیں گے، اعمال تلیں گے، تو میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا تاکہ میرے جس امتی کا میزان نیکیوں کا ہلکا ہو جائے، گناہوں کا بھارا ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ کا مستحق ہو جائے، میں سفارش کر کے اسے جنت کا مستحق بنوا دوں۔ یہ 3 موقع ہیں جہاں میں ملوں گا۔ میزان پر ایک حدیث یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ میرے ایک امتی کا میزان تلے گا، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، قانون کے مطابق اللہ کے فرشتے اسے دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام مجھے خبردار کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک امتی فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، تو میں ان فرشتوں کے آگے آ جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ نہیں، ذرا واپس اس امتی کو لے آؤ، دوبارہ اس کا میزان تولو۔ دوبارہ میزان کے لیے لائیں گے، جب دوبارہ میزان کے لیے لائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی پرچی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے،
جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. نیکیوں کا پلڑا بھاری تو بھاری ہونے سے جو پہلے دوزخ جا رہا تھا اب جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. اور جنت میں جانے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے گا، اے حسین جمیل نوجوان، آپ بڑے خوبصورت اور پیارے آدمی ہیں، آپ نے مجھ پر احسان کیا. آپ کون ہیں؟ وہ پہچانے گا نہیں. آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں آپ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ نے بڑا احسان فرمایا مجھ پر. یہ فرمائیں کہ پرچی میں کیا تھا؟ وہ پرچی جو آپ نے ڈالی جس کی وجہ سے میں جنت کا مستحق بن گیا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ اخلاص سے پڑا ہوا مجھ پر پڑا ہوا درود شریف ہے. یہ اس کی پرچی ہے، اس کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. ایک اور حدیث بھی یاد آئی ہے میزان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار امتی، کلمے والا امتی، اس کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ دوزخ کا مستحق ہو جائے گا. اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میرے نبی کے اس امتی کا میزان دوبارہ کرو. فرشتے تو قانون کے مطابق انہوں نے کر لیا تھا، لیکن اب اللہ کا حکم ہے، تعمیل حکم کرتے ہوئے جب دوبارہ میزان بدلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک پرچی ڈالی جائے گی. اللہ جب وہ پرچی ڈالی جائے گی تو پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا. اب یہ جنت کا مستحق بن گیا. اب یہ پوچھے گا کہ یہ پرچی کیا ڈالی ہے اس میں، تو بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اخلاص سے پڑھا ہوا یہ کلمہ یہ اس کی برکت ہے. ہم جب بھی درود شریف پڑھیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھیں، جب بھی کلمہ شریف کی تسبیح پڑھے تو بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھیں. جو کلمہ بھی ہماری زبان سے دل و جان سے نکلے گا اخلاص کے ساتھ نکلے گا وہ قاری ہوگا. ہاں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے کیا ہیں؟ محسن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ اگر اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، بخش دے تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا؟ کوئی نہیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھ. یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، بار بار. اور اس میں امت کی فکر کرتے رہے، امت کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کی اتنی فکر نہ کریں، میں آپ کو قیامت کے دن اپنی امت کے متعلق رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسوا نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کریں گے. ایمان والوں میں سب سے پہلے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور پھر ہم لوگ ہیں ان کے بعد والے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسوا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. یہ مکہ کی طرف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے والے آپ کے جو صحابہ ہیں، والانصار مدینہ والے صحابہ جنہوں نے ان حضرات کی نصرت کی اور جنہوں نے دین کی نصرت کی، ان دونوں قسم کے صحابہ سے میں خوش ہوں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اور میں نے یہ تو ہیں تو زمین میں چل پھر رہے ہیں، میں نے جنتیں ان کے دنیا میں ہوتے تیار کر لی ہیں.
ان کے لیے جنتیں دنیا میں ہوتے پیار کر لی ہیں۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کرام کی پیروی کرتا آئے گا، جس زمانے کا بھی ہو، میں اس سے بھی راضی اور اس کے لیے بھی جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بنا لے، اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا بنا لے۔ اللہ ہماری زندگی ویسی بنا لے جیسی اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ اللہ تعالی نفس اور شیطان کے شر سے، اپنی نافرمانی سے، گناہوں سے ہم سب کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔